بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہماری یہ تحریک نہ حکومت حاصل کرنے کے لیے ہے اور نہ دنیاوی مال و متاع کے لیے ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ تیرے دین کی نشانیوں کو زندہ کریں، تیرے شہروں میں اصلاح قائم کریں اور تیرے مظلوم بندوں کو امن فراہم کریں اور تیرے احکامات پر عمل کریں۔ مسلم بن عقیل جب کوفے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کوفے کے لوگ جوک در جوک بیعت کر رہے تھے، ہر طرف یہ جملہ تھا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، امام حسین کے لیے تیار ہے۔ 18 سے 30 ہزار افراد نے بیعت کر لی، ماحول مکمل طور پر حمایت تھا، بیعت کا پھیلاؤ شروع ہو چکا تھا۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہیں، قبائل بھی شامل ہو رہے ہیں، حمایت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس دوران انہوں نے امام کو خط لکھا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لائیں۔ کوفے میں تحریک منظم ہو رہی تھی۔ جب یزید کو معلوم ہوا کہ اہل کوفہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بڑی تعداد میں بیعت کر چکے ہیں اور مزید کر رہے ہیں، تو اس نے بصرہ کے گورنر کو حکم دیا کوفے میں بھی جا کر حالات پر قابو پائیں، اور وہ شخص تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی وضاقتہ مدینے کے لوگوں کی طرح بنائی، نقاب پوش ہو کے رات کی تاریکی میں کوفے میں داخل ہوا۔ بعض لوگ رات کی تاریکی کی وجہ سے اسے امام حسین سمجھ بیٹھے اور کہنے لگے مرحبا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، خوش آمدید۔ لیکن جب وہ دارالامارہ پہنچا تو حقیقت واضح ہوئی کہ آنے والا شخص امام عالی مقام نہیں بلکہ بدبخت عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ دارالامارہ پہنچنے کے بعد اس نے لوگوں کو جمع کیا اور سخت لہجے میں کہا، اے اہل کوفہ، امیر المومنین، یزید نے مجھے تمہارے شہر اور سرحدوں کا والی مقرر کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے مظلوموں کو انصاف دوں، محروموں کو ان کا حق دوں، نیک لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں، باغی اور نافرمانوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔ پھر اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، جو شخص مخالفت کرے گا اس کی جان اور مال محفوظ نہیں ہوگی۔ مسلم بن عقیل نے محسوس کیا کہ فضا بدل رہی ہے، قبائلی سردار خریدے جا رہے ہیں، خوف پھیلایا جا رہا ہے، جاسوس سرگرم ہو چکے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا قیام گاہ تبدیل کر کے ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہونا مناسب سمجھا۔ تاریخ کا رخ بدلنے لگا۔ وہی کوفہ جہاں 18 سے 30 ہزار افراد بیعت کر چکے تھے، اب خوف اور دھمکیوں کے سائے میں آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگے ہیں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل عوامی حمایت حاصل کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، تو اس نے صرف تلوار پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ جاسوسوں کا جال بھی بچھایا۔ اس نے اپنے غلام عقل کو 3000 درہم دے کر حکم دیا، شیعہ حسین اور مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کا سراغ لگاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ، ان کی خبریں لا کر مجھے دو۔ غلام نے خود کو اہل بیت کا محب ظاہر کیا اور کہا، میں شام سے آیا ہوں، یہ رقم مسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کار وہ مسلم بن اوسجا کے ذریعے ہانی بن عروہ کے گھر تک پہنچ گیا اور روزانہ کی خبریں عبید اللہ بن زیاد کو پہنچانے لگا۔ اس وقت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں مقیم تھے، وہیں لوگوں سے بیعت لی جاتی تھی۔ جب ابن زیاد کو یقین ہو گیا کہ مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں ہیں تو اس نے ہانی کو دارالامارہ بلانے کا منصوبہ بنایا۔ محمد بن اشعث اور چند دیگر افراد کے ذریعے ہانی بن عروہ کو قصر امارہ لایا گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا، مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ہانی نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر وہ میرے قدموں کے نیچے بھی ہوتے تو میں انہیں تمہارے حوالے نہ کرتا۔ یہ سن کر ابن زیاد غضبناک ہو گیا۔ روایت کے مطابق اس نے اپنے ہاتھ کی چھڑی
یا آسے سے ہانی کے چہرے پر ضربیں لگانا شروع کر دیں، جیسے ناک زخمی ہوئی اور خون بہنے لگا۔ مسلم بن عقیل کو جب یہ پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ گرفتار ہو چکے ہیں تو آپ نے اپنے حامیوں کو جمع کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 4000 کے قریب لوگ فوراً جمع ہو گئے۔ انہوں نے قصر عمارہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن پھر ابن زیاد نے قبائلی سرداروں کو آگے کیا، دھمکیاں دیں، فوج کی آمد کا خوف دلوایا اور لوگوں کے اہل و عیال کو استعمال کیا۔ شام ہوتے ہوتے وہی ہزاروں افراد جو صبح محمد بن عقیل کے ساتھ تھے آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے۔ نماز مغرب کے وقت چند 100 افراد باقی تھے۔ نماز عشاء تک صرف 30 آدمی رہ گئے، اور جب مسلم بن عقیل مسجد سے باہر نکلے تو تاریخ طبری کے مطابق ان کے ساتھ ایک بھی شخص باقی نہ تھا۔ کوفہ کی گلیوں میں تنہا مسلم بن عقیل حیران و پریشان چلتے رہے، نہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی محافظ، نہ کوئی رہنما۔ یہیں سے شہادت مسلم بن عقیل کا دردناک باب شروع ہوتا ہے۔ مسلم بن عقیل تنہا پیاسے تھکے ہوئے کوفہ کی گلیوں میں چلتے رہے، یہاں تک کہ قلعہ کندہ کے محلے میں ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ گھر کی مالکن ایک با وفا خاتون طوع تھیں۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، مجھے پانی پلا دو۔ وہ پانی لے آئیں۔ پانی پینے کے بعد بھی آپ دروازے پر بیٹھے رہے تو اس بی بی نے آ کر پوچھا، اے بندہ خدا، پانی پی چکے ہو، اب اپنے اہل و عیال کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تب مسلم بن عقیل نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں، میں مسلم بن عقیل ہوں، ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس بی بی نے عرض کیا، آپ فرزند عقیل ہیں، اندر تشریف لائیں، میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ روایات میں ہے کہ مسلم بن عقیل نے رات عبادت، نماز اور استغفار میں گزاری، لیکن اس خاتون کا بیٹا بلال جو حکومت وقت کے حامیوں میں سے تھا، صبح ہونے سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع دے آیا۔ صبح ہوتے ہی محمد بن اشعت کی قیادت میں سپاہی پہنچ گئے۔ مسلم بن عقیل نے تلوار سنبھالی اور تن تنہا باہر نکل آئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا، متعدد سپاہیوں کو زخمی کیا۔ جب دشمن براہ راست مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکا تو انہوں نے چھتوں سے پتھر برسائے اور آگ لگانے کی کوشش کی۔ آخر کار جب قابو نہ پا سکے تو محمد بن اشعت نے کہا، اے مسلم، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا، کیا تمہاری امان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ پھر شدید زخمی حالت میں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، گرفتار ہونے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کسی نے کہا، جو شخص ایسی راہ اختیار کرے اسے پھر رونا نہیں چاہیے۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اپنے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں فرزند رسول حسین ابن علی اور آل حسین کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر اعتماد کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ راستے میں آپ نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا، میرے ذمہ قرضہ ہے، اسے ادا کر دینا، میری لاش کو دفن کر دینا، اور اگر ممکن ہو تو حسین ابن علی تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ لوٹ جائیے، اہل کوفہ نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے۔ قصر عمارہ میں جب مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قصر عمارہ کی چھت پر لے جا کر شہید کر دیا جائے۔ آپ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔